سنت کہتے ہیں ایک خاص طریقے کو، اور اصطلاح میں سنت کہا جاتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو، رسول اللہ کے فعل کو، رسول اللہ کی تقریر کو. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فرمان فرما دیا ایسا کرو گے تو یہ ملے گا. ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھا دیا، کہا تو نہیں زبان سے لیکن عمل کر رہے تھے، اس کی جو اقتدا کرے گا، اس کے پیچھے جو چلے گا وہ فعلی سنت قرار دی جائے گی. تیسرا درجہ سنت کا ہے تقریری، یعنی صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین نے کوئی کام کیا، کوئی بات کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں خاموشی اختیار کی، اس میں رضامندی کا اظہار کیا. یہ بھی سنت کی تیسری قسم ہے. اب یہ بھی نہیں کہ یہ صرف کتابوں کے اندر تحریروں کی شکل میں ہمارے سامنے کچھ صفحات رکھ دیے گئے، کہا بس یہ سنت ہے، اس پہ عمل کرو گے کامیابی ہو جائے گی. نہیں، بلکہ صحابہ نے عمل کر کے دکھایا کہ سنت پر عمل کس طرح کیا جاتا ہے، کر کے بتایا. ایک تو ہے نا کتاب میں کوئی چیز لکھی ہے، پریکٹیکل نہیں ہے، ایک چیز ہے جو پریکٹیکل موجود ہے. صحابہ نے وہ پریکٹیکل کر کے دکھایا کہ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید کی جاتی ہے، ان کو مانا جاتا ہے، ان کی سنتوں کو پورا کیا جاتا ہے. ایک صحابی رسول ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، کچھ لوگ مسجد کے کناروں میں رسول اللہ کے دیدار کے لیے کھڑے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں سے کہا آپ بیٹھ جائیں. اب یہ حکم جو تھا یہ تو ان کنارے والوں کے لیے تھا. عبداللہ ابن مسعود باہر سے آ رہے تھے، مسجد کے دروازے میں پہنچتے ہیں، یہ حکم کان پہ پڑتا ہے کہ بیٹھ جاؤ. رسول اللہ کہہ رہے ہیں جو کناروں پہ کھڑے ہیں، عبداللہ ابن مسعود تو باہر سے آ رہے ہیں. جیسے ہی حکم کانوں پہ پڑتا ہے عبداللہ ابن مسعود وہیں بیٹھ جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے بعد عبداللہ ابن مسعود سے پوچھتے ہیں عبداللہ، میں نے تو مسجد کے اندر کھڑے ہونے والوں کو کہا تھا کہ آپ بیٹھ جاؤ، آپ تو آ رہے تھے، آپ تو اندر آ جاتے. کہا یا رسول اللہ آپ کا حکم آ جائے. اور عبداللہ سوچے کہ وہ حکم میرے لیے تھا یا کسی اور کے لیے تھا. یہ حکم مطلب کہ جو کہہ دیا تو کہہ دیا، بس اس پہ کوئی چوچرا نہیں. اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دور ہے، بڑی بڑی جنگیں مسلمانوں نے جیتی، اور ایسی ایسی جنگیں جیتی کہ جو تصور میں نہیں آتی تھی. 22 لاکھ مربع میل پر حکومت ہے، بڑے بڑے قلعے جو ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں مسلمانوں کے زیر تسلط آئے ہیں. یہ بھی مسلمانوں کی ایک تاریخ ہے جو ہم نے بلا بیٹھے ہیں. سپہ سالار ایک جنگ کا حضرت عمر کو رکا لکھتے ہیں، ایک مقام پر جی فتح نہیں ہو رہی، بڑی بڑی جنگیں لڑنی، ایک چھوٹا سا قلعہ جو ہے وہ فتح نہیں ہو رہا. کہتے ہیں خلیفہ کی رائے بھی لے لیں، امیر المومنین کی رائے بھی لے لی جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ رکا پڑھتے ہیں کہ بھائی مسلمانوں کو ایک چھوٹا سا قلعہ فتح نہیں ہو رہا، وہ قلعہ فتح نہیں کر پا رہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کو ایک خط لکھ کے بھیجتے ہیں. لگتا یہ ہے ان لوگوں سے، لگتا یہ ہے کہ تم سے کوئی سنت چھوٹی ہے. خط میں یہ لکھتے ہیں اور سپہ سالار کی طرف بھیج دیتے ہیں. سپہ سالار پڑھتا ہے، پورے مجمع کو سامنے کھڑا کرتا ہے اور کہتا ہے امیر المومنین کہتے ہیں لگتا ہے ہم سے کوئی سنت چھوٹی ہوگی. صحابہ ہیں، اکابرین بیٹھے ہیں، تابعین بیٹھے ہیں، وہ سوچنا شروع کرتے ہیں بھئی ہم تو سنت کے بڑے پابند ہیں، ہم سے تو کوئی سنت نہیں رہی. تو آخر میں ایک شخص کہتا ہے ہاں ایک سنت رہی ہے، ایک سنت رہی ہے. کون سی سنت؟ کہا آج ہم نے مسواک نہیں کی. اللہ اکبر کبیرہ. صحابہ کو جیسے ہی پتہ لگتا ہے کوئی درختوں پہ چڑھ رہے ہیں، کوئی کدھر جا رہے ہیں، وہ ٹہنیوں سے مسواکیں بنا کر. ادھر کفار جو ہیں وہ قلعے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں
اور دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کو یہ کچھ دانت تیز کر رہے ہیں اور خوف میں آ جاتے ہیں، لگتا ہے مسلمان دانت تیز کر کے ہمیں کھا جائیں گے، ادھر سے قلعہ چھوڑتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں۔ ایک سنت پر عمل کیا، جسے حقیر سی سنت ہم سمجھتے ہیں نا، اللہ معاف کرے، سنت تو حقیر نہیں ہوتی، لیکن ہم اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں، چھوٹی سنت ہے، کیا ہو گیا، سنت ہی تو ہے۔ لیکن مسلمانوں کی فتح کا جو معاملہ ہے اللہ ایک سنت پر کر رہے ہیں۔ ہم نے کتنی نہ جانے کتنی سنتیں چھوڑ رکھی ہیں، کتنے معاملات چھوڑ رکھے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ صحابہ نے اس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مضبوطی کے ساتھ تھام کے دکھایا، عمل کر کے دکھایا۔ اور جتنے بھی ادیان ہیں، آپ یہودیت کو لے لیں جو برائے نام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا مقتدیٰ کہتے ہیں، ان کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود کوئی نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جو عیسائی ہیں کہتے ہیں ہم حضرت عیسیٰ کو ماننے والے ہیں، لیکن جو حضرت عیسیٰ جو عقیدہ جو دین لے کر آئے تھے، آج وہ دین عیسائیوں کے پاس موجود نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زمانے کے ساتھ ساتھ دین میں تحریف ہوتی رہی، دین بدلتا رہا۔ ادھر سے ملک صاحب آئے، جی میں سود کا تو میں کاروبار کرتا ہوں، مثال دے رہا ہوں نا، آپ آج کی مثال دوں گا تو سمجھ آئے گی کہ سود کا کاروبار کرتا ہوں، یہ سود آپ ناجائز نہ کریں۔ ٹھیک ہے جی، اس وقت کے پادری نے تحریف کر دی کہ سود جو ہے وہ جائز ہے۔ شراب کے حوالے سے، بھائی میں تو شراب کے بغیر گزارا نہیں میرا، تو دوسرے بندے کی بات آئی تحریف کر دی کہ بھائی ٹھیک ہے شراب بھی حلال ہوگی۔ تو دین بدلتا رہا، جیسے لوگوں کا مزاج بدلتا رہا دین بدلتا رہا۔ لیکن اسلام کی ایسی شان ہے کہ اس کے اندر کبھی بھی تحریف نہیں ہوئی، اور یہ بات نہیں ہے کہ کوئی مولویوں کی وجہ سے تحریف نہیں ہوئی، بلکہ اللہ نے اس کی قسم کھا رکھی ہے، اس کی حفاظت کی قسم کھا رکھی ہے۔ دین کو اللہ نے اپنی قدرت میں لے رکھا ہے کہ اس کے اندر بدل نہیں ہو سکتا۔ ہاں ہر دور میں غامدیت جیسے فتنے اٹھتے ہیں، انجینئر جیسے لوگ اٹھتے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ 4 قسم کے مسلمانوں کی گروہ کی تقسیم کی تھی امریکہ نے۔ رینڈ کارپوریشن ایک بہت بڑا تھنک ٹینک ہے امریکہ کا، اس نے مسلمانوں کی 4 قسمیں بنائی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ ایک قسم کے مسلمان وہ ہیں کہ دین کو اپنی زندگی کا ضابطہ حیات سمجھتے ہیں، یعنی کیسے کھانا ہے، کیسے پینا ہے، کیسے سونا ہے، کیسے جاگنا ہے، کیسے زندگی کی تجارت کرنی ہے، کیسے اپنی ازواجی زندگی گزارنی ہے، ایک ایک پل ہمیں دین بتائے گا۔ ایک قسم کے لوگ وہ ہیں۔ دوسری قسم انہوں نے کہی تھی روایت پسند، یعنی علماء کرام، کہ جو دین پڑھتے ہیں، دین کو آگے پھیلاتے ہیں، یہ دوسری قسم ہے۔ تیسری قسم انہوں نے بنائی تھی کہ دین میں جدت پیدا کرنے والے لوگوں کی۔ زمانہ بدل رہا ہے نا، لوگ کہتے ہیں جی یار یہ آج کل یہ چیز جو ہے وہ ہونی چاہیے، دین میں ہونی چاہیے، لیکن وہ عالم ڈٹ جاتا ہے، وقت کا جو فقیہ ہے وہ ڈٹ جاتا ہے، نہیں دین کے اندر کسی قسم کی تحریف نہیں ہو سکتی۔ لوگ کہتے ہیں مولوی تو ایسا، مولوی تو ایسا، مولوی تو ایسا۔ وہ مولوی کو برا نہیں کہہ رہا ہوتا، وہ دراصل دین کو برا کہنا چاہتا ہے، لیکن اس کو پتا ہے کہ دین کو برا کہوں گا تو سب میرے گلے فٹ ہو جائیں گے، تو وہ مولوی ایسے، مولوی ایسے، مولوی ایسے، مولوی ایسے۔ اور دوسری بات یہ ہے فطرت ہے نا، مولوی ٹھیکیدار نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھنا۔ یہ لوگ کہتے ہیں مولوی ٹھیکیدار، ہاں مولوی چوکیدار ہے، اور چوکیدار سے ویر جو ہے وہ ڈاکو کو ہوتا ہے، جو چور ہے نا اس کا ویر ہوتا ہے۔ اسی طرح تو میں کہہ رہا ہوں تیسری قسم کے لوگ، وہ امریکہ کے تھنک ٹینک، میں اپنی بات نہیں کر رہا، امریکہ کی رپورٹ پیش کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جو دین میں جدت لاتے ہیں۔ ابھی پیچھے جب کرونا آیا، ہمارے ملک کے بہت بڑے سکالر ہیں غامدی صاحب، انہوں نے کہا کہ آن لائن بھی نماز ہو جاتی ہے۔ ادھر مولوی صاحب کے سگنل کمزور ہوئے اور وہ مقتدی وہاں کھڑا رہے۔ اس طرح کی تحریفات کی عقل بھی نہیں مانتی ان چیزوں کو۔ انجینئر قسم کے لوگ اٹھتے تھے، ہاں انجینئر بڑے بڑے انجینئر ہیں،
پیر ذوالفقار احمد نقشبندی بہت بڑے عالم ہیں، انجینئر ہیں، لیکن دین پڑھا، آج اللہ کے فضل سے کئی لاکھ لوگوں کو انہوں نے اسلام کی جو ہے نا وہ اندر داخل کیا ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، آخری ڈاکٹریٹ کے آخری سال پہ دین میں آئے تھے نا، دین پڑھا، پھر ایسا پڑھا کہ لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کو انہوں نے دین کی تبلیغ کی۔ تو یہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ انسان، ہم کوئی لوگ کہیں کہ ڈاکٹر جو ہیں وہ دین، ڈاکٹر بیان کر سکتے ہیں، لیکن ڈاکٹر تب بیان کریں گے جب دین پڑھیں گے، اور دین پڑھیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے دین پڑھا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر ہے، اور وہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ تمام کتابیں پڑھ لیں، 5 سال کی جتنی کتابیں پڑھ کے جو ہے ایک اپنا چھوٹا سا کلینک بنا لیں، اور کلینک بنانے کے بعد لوگوں کو کہیں جی آ جائیں جی میں آپ کا علاج کروں گا۔ لوگ اس کے پاس جائیں گے؟ نہیں، کہیں گے پہلے آپ ہاؤس جاب کرو، پہلے آپ کسی بڑے سینئر ڈاکٹر کے ماتحت رہو، اس کے بعد آ کے تم جو ہے وہ کہیں اپنا کلینک کھول سکتے ہو، اپنا کوئی ہاسپٹل کھول سکتے ہو۔ کیوں؟ تو بندے کی جان کا معاملہ ہے۔ اسی طرح ایمان جان سے زیادہ قیمتی ہے۔ کوئی بھی اٹھتا ہے تو ہم اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، جی ہاں یہ بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں، کیوں کہ وہ آپ کے مزاج کے مطابق بات کر رہے ہیں۔ وہ بندے، میں نے کہہ چکا کہ یہود میں کیا آیا کہ شراب جائز کرو، لوگوں نے تحریف کر دی، جائز کر دی۔ یہاں پر مولوی کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ تحریف نہیں کر سکتا۔ یہ مولوی کا کمال نہیں، اللہ کا کمال ہے۔ اللہ نے اس دین پر ایسی مہر لگا رکھی ہے، اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ جیسا رسول اللہ کے دور میں تھا ویسے ہی آج کتابوں کے اندر موجود ہے، 1% کی بھی اس کے اندر تحریف نہیں ہے۔ تو اسلام کی مضبوط ہونے کی ایک وجہ یہ ہے۔ تو جناب رسول اللہ، میں عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز ہمارے پاس محفوظ بھی ہے اور موجود بھی ہے، لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم نے اس سنت کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنایا، سنت کو سنت کہہ کے چھوڑ دیا۔ اگر کسی نے کہا نا جناب یہ کوئی سنت کو کوئی عمل کہہ دیا، میں اب داڑھی کی طرف توجہ نہیں دلاتا کیونکہ لوگ کہیں گے روز ہی داڑھی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ بہت ساری سنتیں ہیں، داڑھی کے علاوہ بھی سنتیں ہیں، کھانا ہے، پینا ہے، سنت کے مطابق کھانا ہو، سنت کے مطابق پینا ہو، سنت کے مطابق لباس ہو، سنت کے مطابق تجارت ہو، سنت کے مطابق سیاست ہو، بہت ساری چیزیں ہیں۔ آج ہم سنت پہ عمل کیوں نہیں کر رہے؟ اس کی وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ ہم نے اوروں سے اثر لے لیا ہے۔ ہمیں جو ہے دنیا اچھی لگتی ہے نا، دنیا کی جو ترقی یافتہ لوگ ہیں وہ زیادہ اچھے لگتے ہیں۔ ہمیں وہ بھول گیا کہ جس نے ہمارے لیے طائف کی وادی میں پتھر کھائے، ہمیں وہ بھول گیا کہ جس نے اپنے نواسوں کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا، ام المومنین نے کہا یا رسول اللہ آپ اپنے نبی اللہ سے دعا کریں نا کہ اللہ آپ کے نواسوں کے ساتھ یہ معاملہ نہ فرمائے۔ کہا نہیں، یہ دعا میں نے اپنی امت کے لیے چھوڑ رکھی ہے، میں نہیں مانگ سکتا، یہ میں اپنی امت کے لیے مانگوں گا۔ اور جس دن سب کہہ رہے ہوں گے یا رب نفسی نفسی یا ربی نفسی نفسی، حضرت آدم کہہ رہے ہیں، حضرت اسماعیل کہہ رہے ہیں، حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں، حضرت داؤد کہہ رہے ہیں، حضرت یوسف کہہ رہے ہیں یا اللہ میری جان بچا، میری جان بچا، اس وقت ایک شخصیت ہوگی تو یہ کہہ رہی ہوگی یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی، یا اللہ میری امت کو بچا لیجیے، میری امت کو بچا لیجیے۔ تو آج معاملہ کیا ہے کہ ہم نے اپنی جان کو ترجیح دے دیا۔ کل ہمارے ملک کے وزیر داخلہ صاحب کا بیان آیا، انہوں نے کہا کہ ہم فرانس کے ساتھ تعلق قطع نہیں کر سکتے۔ ان کے الفاظ ہیں، آپ سن سکتے ہیں، سب جا کے سن سکتے ہیں۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ وجہ بھی بیان کی، اچھے آدمی ہیں، وجہ بیان کی ہے کہ پھر ہم سے یورپ ناراض ہو جائے گا، یہ انہوں نے بات کہی ہے، آپ جا کے سن سکتے ہیں۔ ہمیں یورپ کی ناراضگی کی فکر ہے، رسول اللہ کی ناراضگی کی فکر کوئی نہیں۔ ایک ملک ہے جو ریاستی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہا ہے۔ یار ایمان کا پہلا درجہ تو یہ تھا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ اگر تم برائی کو دیکھتے ہو
تو سب سے پہلے ہاتھ سے اس برائی کو روکو. یہ ایمان کا پہلا درجہ ہے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ. دوسرا درجہ بھی بیان کیا. کچھ لوگ ہم جیسے کمزور بھی ہوتے ہیں. کہا کہ اگر اتنا جگرا نہیں ہے, اتنا دل مضبوط نہیں ہے کسی کا ہاتھ پکڑ سکو, ظالم کو روک سکو, گستاخ کو روک سکو, تو اسے زبان سے کہو کہ بھائی یہ جو کر رہے ہو برا کر رہے ہو. تیسرا درجہ, اس سے بھی کمزور لوگ, بہت اس سے بھی کمزور ہوتے ہیں جو کسی کے سامنے بات نہیں کر سکتے. تیسرا درجہ بیان کیا. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ. وہ کم از کم اپنے دل میں بھی تو اس کو برا جانو. بالفرض ہماری حکومت ہے, وہ اس پہ پابندی نہیں لگا رہی, اور جناب ہم تو پابندی لگا سکتے ہیں نا, اس کی جتنی بھی مصنوعات ہیں اس پر پابندی لگا دیں. آج سے ہم میں سے دکاندار ہوتے ہیں, ہم سے ہی خریدار ہوتے ہیں, ہم آج سے بعد یہ عہد کر لیں, آج جا کے سرچ کریں, جو ملک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے, آج کے بعد ہم ان کے ملک کی کسی قسم کی کوئی مصنوعات نہیں خریدیں گے. کر لیں آپ. ہوتا یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں یار میں ایک پیکٹ بسکٹ کا لے لوں گا تو کیا ان کی معیشت میں کوئی فرق پڑے گا. اور جناب آپ اپنا کام کریں, آپ نے سب کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا, آپ اپنے عشق کا اظہار کریں. نعرہ لگائیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. نعرہ لگاتے ہیں, لیکن جب عملی کام کرنے کی باری آتی ہے تو سب بھاگ جاتے ہیں. جب وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے رہے ہیں, نکل رہے ہیں, آپ ان کے ساتھ نکلیں. پرامن احتجاج. بتائیں یار, ہمارے دل کو ٹھیس پہنچی ہے. آپ بہت سارے لوگ پڑھے لکھے لوگ یہاں بیٹھے ہیں. امریکہ میں باقاعدہ ایک قانون ہے. ہٹلر نے بہت سارے یہودیوں کو مارا تھا, ان کا قتل عام کیا تھا, تو اور پھر کچھ یہودیوں کو چھوڑ بھی دیا تھا. اس بات پہ امریکہ میں ایک قانون بنایا گیا ہے کہ اس واقعے کا تذکرہ بھی اگر کوئی لوگ کریں گے کہ یہ اچھا تھا برا تھا, اس پر اپنی آرگیو دیں گے, تو اس بندے کو باقاعدہ جیل ہوتی ہے. امریکہ میں یہ قانون ہے, آپ آج جا کے سرچ کر لیں, قانون بنا ہوا ہے کہ کوئی بھی اس واقعے کا تذکرہ کرتا ہے, حکومت وقت اس کو اوپر مقدمہ کرے گی, اس کو جیل میں ڈالے گی. حالانکہ امریکہ میں 10-15 لاکھ یہودی ہوں گے, 20 لاکھ ہو جائیں گے, اور یہاں پر لاکھوں نہیں, کروڑوں نہیں, 1.25 ارب مسلمانوں کے دل توڑے جا رہے ہیں, دکھائے جا رہے ہیں, اور کسی کو فکر ہی کوئی نہیں. لوگ کہتے ہیں فریڈم آف سپیچ ہونی چاہیے. تو بھائی محبت تب تک کامل نہیں ہو سکتی جب تک اپنی مال, اپنی اولاد, اپنے والدین سے زیادہ رسول اللہ کی عزت نہ ہو. ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ, وقت بھی پورا ہو چکا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں یا رسول اللہ, مجھے اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ آپ محبوب ہیں. اس وقت اتنا دین کے وہ پھیلاؤ نہیں تھا, پتہ نہیں تھا. کہا مجھے اپنی جان سے جتنی بھی علاوہ چیزیں ہیں آپ محبوب ہیں, یعنی میرا مال, میرے اولاد, سب کچھ سے محبوب ہے. کہا نہیں عمر, جب تک تمہاری محبت اپنے والدین سے, اپنی اولاد سے, اپنے مال سے, مجھ سے نہیں ہوگی, تب تک تمہارا ایمان بھی کامل نہیں ہو سکتا. یہ جملہ سنتے ہیں فوراً کہتے ہیں یا رسول اللہ, اب مجھے اپنی جان سے بھی آپ کی جان زیادہ عزیز ہے. تو جب تک ایمان کا یہ درجہ نہیں بنتا تب تک مسلمانوں کا ایمان مکمل نہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں جو کہا جو سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.